ایک دھماکہ تھا جو اس کے آس پاس پڑا تھا، یا پھر کسی نے اس پر جلتا کوئلہ ڈال دیا ہو۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا وہ مدھو کے سر پر پہنچا۔ کیا ہے یہ؟ پوری قوت سے چلا کر اس نے مدھو سے سوال کیا۔ جہاں وہ اس کے اچانک آمد پر چونکی تھی، وہی رام بھی بھاگتا ہوا اندر آیا اور دروازے کے پاس سہم کر کھڑا ہو گیا۔ مدھو نے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹا۔ اس کے کسی بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا وہ ڈری ہوئی ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے کی طاقت تھی یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں سکی۔ عام حالات میں وہ اکشے کو دیکھ کر ہی آواز باختہ ہو جاتی تھی، اور اس وقت اکشے غصے سے کڑا اسے گور رہا تھا اور اپنی جواب کا منتظر تھا، اور جواب نہ پا کر اس نے مدھو کے بازو کو زور سے پکڑا اور کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ کسی زخمی شیر کی انداز میں داڑا۔ مدھو زندگی میں پہلی بار اس کے غصے سے نہیں ڈر رہی تھی۔ قرآن پاک، مدھو نے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ جواب نہیں تھا، ایک سلگتا ہوا انگارہ تھا جو اکشے کے وجود سے ٹکرایا۔ وہ پٹی ہوئی نگاہوں سے مدھو کو دیکھے جا رہا تھا۔ 8 سال کا وہ بچہ اس گفتگو سے انجان تھا، اسے اس موضوع سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے پتا اور ماں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے ہمیشہ دیکھتا تھا۔ تم یہ اکشے اگروال ابھی تک شوق تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کیا کہے اور کیا کرے۔ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اکشے کے سر پر چھت گر پڑا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ایک زناٹے دار تپڑ اس نے مدھو کے چہرے پہ دے مارا۔ کیا کہا تم نے کمینی بدذات عورت؟ میں نے کہا میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد ہو گئی۔ ایک اور تپڑ پڑا تھا اسے، اور یوں تپڑوں کی برسات شروع ہو گئی۔ پھر اکشے نے اس کے بالوں سے پکڑ کر پورے کمرے میں اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ بولو جے ماتا دی، کبھی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدھو نے کلمہ پڑھا۔ اکشے نے مار کی اسپیڈ بڑھا دی۔ رام ایک بے بس تماشائی تھا۔ مدھو کے کانوں نے جنت کے الفاظ سنے۔ تم وہ پہلی نہیں ہو جو آزمائی جاؤ گی، اور نہ ہی آخری ہو۔ آزمائش ہر انسان کے حصے میں آتی ہے، ان میں گرنا نہیں، مستحکم رہنا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ بھی یوں ہی آزمائے گئے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے ایک زوردار لات مدھو کے پیٹ پر دے مارا۔ درد کی ایک لہر اس کے جسم سے نکلی، مگر اس کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ چاہے میرے 1000 ٹکڑے کر لو، لیکن میں اقرار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پاپی گنہگار عورت، نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ اکشے کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ منہ کے بل فرش پر پڑی ہوئی تھی، ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے نرک میں جگہ چاہیے بھی نہیں، وہاں تم جیسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ ازیانی انداز میں چلائی۔ اسے نہیں یاد زندگی میں کبھی اس نے اکشے کے ساتھ اس طرح بات کی ہو۔ اکشے اسے مار مار کر تھک چکا تھا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ رام کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میں تمہیں آج رات کی مہلت دیتا ہوں، مسلمانوں والا مذہب چھوڑ دو اور لوٹ آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کل کا سورج نہیں دیکھو گی۔ ایک آخری لات اس کے سر پر مار کر وہ باہر کی طرف پڑا۔ رام کو دروازے پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے اندر دھکا دے کر اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اسے تالا لگا دیا۔ رام روتا ہوا ماں کے سینے سے آ لگا۔ کھڑکی کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور باہر سے چاند کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ جنت لیٹی ہوئی تھی، اس کے دائیں جانب عروج اور بائیں جانب گڑیا لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ وہ لڑکا وہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا اور وہ نہیں گئی۔ بچے توجہ سے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ بعض اوقات وہ کہانی سناتے سناتے کہیں اور نکل جاتی، جیسے ابھی وہ جنگل کے جانوروں کی کہانی سنا رہی تھی اور لڑکا لڑکی جانے کہاں سے بیچ میں آ گئی۔ عروج اور گڑیا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جنت بوا، کبھی آپ کی یہ کہانی مکمل بھی ہوگی؟ گڑیا نے پوچھا۔ جنت چونک گئی۔ مجھے نہیں معلوم، شاید ایسا ہو یا پھر شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ زندگی میں سب کچھ تو پورا نہیں ہوتا۔ کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہے، کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہے، صرف زندگی مکمل ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی یہ کہانی مکمل ہو جائے۔ جنت مسکرا دی۔ عروج کو نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ تو نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ بوا۔ جنت نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کی کہانی کا ہیرو بہت پسند ہے۔ جنت خاموش ہو گئی۔ ہیروئن بھی پسند ہے، لیکن وہ تھوڑی زیادہ ہی نصیحتیں کرتی ہے۔ جنت نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ شش، چپ کرو، جنت نے عروج کی طرف دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔
اچھا آج رام کیوں نہیں آیا کہانی سننے؟ کافی دیر بعد جنت نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا وہ بلی جیسے آنکھوں والا کیوں نہیں آیا؟ وہ اونٹ سکیڑ کر ناگواری سے بولی۔ بری بات، ایسا نہیں کہتے، جنت نے اسے ٹوکا۔ وہ مجھے کتنا تنگ کرتا ہے، آپ بھی اسی کی سائڈ لیتی ہو دادی کی طرح۔ وہ سچ مچ خفا تھی۔ وہ تمہیں تنگ نہیں کرتا، وہ تمہارے ساتھ صرف مذاق کرتا ہے کیونکہ اسے تم اچھی لگتی ہو۔ ایسا ضروری تو نہیں جو چیز تمہیں بہت برا لگے وہ ہو ہی برا۔ ناریل کو دیکھا ہے کبھی؟ کتنا سخت نظر آتا ہے باہر سے، جبکہ اندر کھولنے پر کتنا نرم ہوتا ہے۔ اور ایک بات گڑیا، تمہیں چہرے پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا۔ گڑیا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ جنت کو یقین تھا وہ کبھی نہ کبھی اس کی بات ضرور سمجھے گی۔ شام ڈل چکی تھی، رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مدھو اور رام ابھی تک اس کمرے میں قید تھے۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی لیکن اس میں مضبوط لوہے کی سلاخ تھی، انہیں توڑنا مدھو کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ وہی دیوار سے ٹیک لگائے کلمے کا ورد کیے جا رہی تھی۔ رام اس کی گود میں تھا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ مدھو کو اپنا وجود کسی دلدل میں دھنسا ہوا محسوس ہوا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری صورت میں اکشے اسے پھر سے کافر بننے کے لیے کہتا اور وہ یہ ہرگز نہیں کرتی، اور ایسا نہ کرنے پہ وہ اس کی جان لے سکتا تھا، مگر اسے پرواہ اپنی جان کی نہیں تھی۔ وہ تو رام کو لے کر پریشان تھی۔ اس کے بعد رام کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا، اگر وہ یہاں سے رام کو لے کر بھاگ بھی جائے تو کہاں جائے؟ پاکستان میں وہ کسی کو جانتی ہی نہیں تھی، شروع سے ہی وہ اس برفانی علاقے میں رہ رہی تھی، اسے تو جگہوں کے نام بھی نہیں معلوم تھے۔ یہ کوئی بہت بڑا امتحان تھا اس کے لیے، سب سے بڑا چیلنج جو اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ ماں پتا جی آپ کو کیوں مار رہے تھے؟ رام نے اداسی سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب وہ ابھی رام کو نہیں سمجھا سکتی تھی، وقت آنے پر وہ رام کو ہر حقیقت سے آگاہ کر دیتی، لیکن ابھی تو اسے صرف ٹال ہی سکتی تھی۔ بس یوں ہی اس جواب میں ایک مبہم سا درد چھپا تھا۔ ماں ہم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہاں جائیں؟ کہیں بھی بہت دور، جہاں پتا جی نہ ہو۔ تم اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ مدھو نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اللہ؟ وہ حیران ہوا۔ جنت گڑیا اور عروج سے وہ اللہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کی زبان سے اللہ کا نام وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ اللہ کون ہے ماں؟ اللہ جو ہم سب سے بڑا ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا۔ وہ کہاں ہے؟ ایک اور معصومانہ سوال۔ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک کیا ہے؟ مدھو ہلکا سا مسکرائی، پھر اس نے رام کے گردن پر انگلی رکھ کر بتایا۔ ابھی ان کی باتیں جاری تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھول کر اکشے اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی وحشت تھی جیسے 2 گھنٹے پہلے نظر آئی مدھو کو۔ رام نے چونک کر اپنا سر مدھو کے گود سے اٹھایا اور سہم کر مدھو سے چپٹ گیا۔ بے غیرت عورت، مجھے کھانا بنا دے۔ مدھو انکار کرنے والی تھی جب ایک خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی، اس لیے اس نے مزید کوئی بحث نہیں کی۔ مدھو جانتی تھی وہ اس موضوع سے ہٹے گا نہیں۔ حکم دے کر وہ باہر نکل گیا۔ مدھو اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیوار کا سہارا دے کر کھڑی ہوئی۔ رام بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں بنے چھوٹے سے کچن میں آ گئے۔ اکشے باہر ٹھنڈ میں بیٹھا تھا، وہ وہی کھانا بنانے لگی۔ رام اس کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس بات کا اندازہ کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھ کر اس نے لگایا۔ اس نے سب سے پہلے رام کی پلیٹ میں دال چاول نکالے تاکہ وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ جانے زندگی کا سفر کہاں تک کا تھا۔ رام کو کھانا دے کر وہ چپکے سے دوسری کمرے میں آئی۔ وہاں سے اس نے الماری سے نیند کی گولیاں نکالی جو اکشے اکثر سکون کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ 2 گولیاں اس نے دال چاول کے اندر مکس کر دی اور پلیٹ لے کر اکشے کے پاس پہنچی۔ اس نے اکشے کے پاس پانی بھی رکھا۔ وہ اسے غضبناک انداز میں دیکھ رہا تھا۔ نیچ عورت، تیرے پاس 1 گھنٹہ مزید ہے، اپنا فیصلہ بدل، نہیں تو جان سے جائے گی۔ اکشے نے ایک بار پھر اپنی دھمکی دہرائی۔ 1 گھنٹے بعد جانے زندگی مجھے کہاں لے جائے گی اور میں کہاں ہوں گی؟ وہ سوچ کر ہی رہ گئی اور خاموشی سے واپس کچن کی طرف چلی آئی۔ رام کے سامنے پلیٹ ابھی تک ویسے ہی رکھا تھا جیسے وہ رکھ کر گئی تھی۔ تم کھاتے کیوں نہیں رام؟ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا بہت تو کھا لو رام۔ مدھو نے اس کی گال پر چٹکی کاٹی اور وہی اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ کبھی وہ رام کے منہ میں نوالا ڈالتی،
کبھی رام اس کے منہ میں۔ تھوڑی دیر بعد مدھو کو باہر سے اکشے کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ایک چھوٹا سا بیگ نکال کر اس میں اپنا سامان رکھنے لگی، کچھ کپڑے، کچھ پیسے اور کچھ رام کی چیزیں۔ ان سب پیکنگ میں کافی وقت لگ گیا۔ جب سب کچھ تیار ہو چکا تو اس نے رام کی انگلی پکڑ لی اور ایک آخری نظر مڑ کر اس گھر کو دیکھا۔ گھر کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا۔ زندگی نے اس کے سامنے انتخاب ہی کچھ یوں رکھا، مذہب یا گھر، اسلام یا شوہر، اور مدھو نے انتخاب کر لیا تھا۔ ایک نظر اس نے اکشے کو دیکھا جس سے وہ کبھی بہت محبت کرتی تھی اور آج وہ اس سے زیادہ محبت اسلام سے کرتی تھی، اس لیے اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو گئی۔ اپنے گھر سے نکل کر وہ برابر والے چودھری افضل کے گھر آئی۔ ٹھنڈ بڑھتی ہی جا رہی تھی، چاند کی روشنی میں اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا وہ آج کی رات چودھری افضل کے گھر پناہ لے گی اور صبح ہوتے ہی کہیں بہت دور چلی جائے گی۔ اس وقت اتنی رات کو وہ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی تھی، وہ کافی ڈرتی تھی ان سنسان جنگلوں سے۔ اس نے زور زور سے چودھری کے گھر کا دروازہ بجایا۔ اتنی رات کو انہیں ڈسٹرب کرنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ دروازہ بجانے کے بعد وہ کافی دیر تک کھڑی رہی۔ رام معصومیت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑا ڈرا ہوا بھی تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل نظر آ رہی تھی۔ مدھو کو اس پہ کافی ترس آیا۔ اس نے ایک بار پھر دروازہ بجایا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں اکشے ہی نہ جاگ جائے، حالانکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نیند کی دوائی دے کر آئی تھی، پھر بھی ایک انجانا سا خوف تھا اسے۔ چاند کا سفر جاری تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہزاروں ستاروں کی سیکیورٹی میں بے نیاز کھڑا نظر آ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھل گیا۔ چودھری افضل خود ہی دروازہ کھولنے آئے تھے۔ اتنی رات کو اسے وہاں دیکھ کر وہ حیران نہیں شاکڈ تھے، اور صرف وہی نہیں، اندر سے پورا خاندان جاگ چکا تھا، گڑیا اور عروج بھی۔ چودھری صاحب نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ چودھری صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ان کے چہرے سے ہی غرور آیا تھا۔ ماما، مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ چاہیے۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے اپنی بات مکمل کر گئی۔ جنت، دادی سبھی کھڑے تھے۔ ہم تمہیں اپنے گھر میں کیوں پناہ دے؟ اپنے گھر واپس چلی جاؤ بیوی۔ میں وہ گھر چھوڑ آئی ہوں چودھری صاحب، صرف آج کی رات پناہ دے، صبح میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ رام یک ٹک گڑیا کو دیکھے جا رہا تھا۔ گڑیا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی پناہ، ہم ایک کافر عورت کو اپنے گھر میں کیوں پناہ دے؟ چودھری صاحب نے وہ کہا جو مدھو نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مدھو کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ اس نے جنت کی طرف دیکھا، مگر وہ سب خاموش تھے۔ چودھری صاحب کے سامنے وہ کبھی بول نہیں سکتے تھے۔ رام نے سر اٹھا کر چودھری کو دیکھا۔ اسے اپنی ماں پر ترس آیا۔ میں اسلام قبول کر چکی ہوں چودھری صاحب، مدھو کی آواز بررائی ہوئی تھی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم کافر کبھی بھی مسلمان نہیں بن سکتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چودھری صاحب کو مسلمان ہونے پر غرور تھا اور وہ دوسروں کو ہمیشہ خود سے کمتر محسوس کرتے تھے۔ جنت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ سبھی خاموش تماشائی تھے۔ عروج اور گڑیا بھی اس رات کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ گڑیا نے زندگی میں پہلی بار رام کی بلی جیسی آنکھوں میں ایک اداسی دیکھی تھی، لیکن گڑیا کو یہ نہیں معلوم تھا اس رات وہ رام کو آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو شاید وقت کو وہ روک لیتی، لیکن یہ سب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چودھری صاحب، اللہ کے واسطے مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے۔ مدھو اب گڑ گڑا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاں کھڑے سبھی اس کے آنسو پر ترس کھا رہے تھے، لیکن چودھری کا دل نہ تو پگھلا اور نہ ہی پگھلنے والا تھا۔ یہ ڈرامے مت کرو ہمارے سامنے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہم ہندو لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتے۔ کیا سوچ کر تم یہاں چلی آئی؟ ہم نے تمہارے غریب بچے کو 2 جوڑے کپڑے اور روٹی کیا دی؟ تم نے تو جیسے اس گھر کو اپنی ملکیت ہی سمجھ لیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس گھر میں تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا میں۔ چودھری صاحب کی بلند آواز پورے علاقے میں گونجی۔ انہوں نے مدھو کو جو تانا دیا تھا، اس پہ مدھو تو کیا، رام کا بھی دل رو دینے کو چاہا۔ ہر انسان نیکیاں کر کے جتاتا ہے۔ دادی آپ ہی کچھ کرے، اللہ کے واسطے، آپ تو رام سے بہت محبت کرتی ہے نا؟ مدھو نے بلکتے ہوئے دادی کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی نگاہیں چرائی۔ رام کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا دادی کے لیے۔ دادی وہ شکوہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بے بس تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ چودھری صاحب، ایک رات سے کیا ہو جائے گا؟
मैं अपने इस मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी। एक अजीब सी बेबसी थी इसकी आंखों में। दुनिया का हर इंसान इस पर तरस खा सकता था, लेकिन चौधरी अफजल कभी नहीं। जहन्नुम में जाओ, ये हमारा मसला नहीं है। ने कह दिया, हम किसी काफर औरत को पनाह नहीं दे सकते। इसने जन्नत की तरफ देखा। वो इससे पूछना चाहती थी, ये किस किस्म के मुसलमान हैं? जन्नत ने इसे आंखों ही आंखों में जवाब दे दिया, ये इंसान है। इंसान से रहम की उम्मीद कभी मत करना, और ना ही इंसानों के सामने हाथ फैलाओ। अल्लाह से मदद मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। जन्नत की आंखों में लिखा पैगाम पढ़ने के बावजूद भी एक बार फिर चौधरी साहब से वो इल्तजा करने लगी। चौधरी ने इसे दरवाजे की चौखट से धक्का देकर दूर गिराया और कटाक से दरवाजा बंद कर दिया। वो वही बर्फ पर पड़ी आंसू बहाती रही। ये कयामत के आगाज का मंजर था। इंतहा अभी बाकी था। राम ने अपनी माँ को उठाने की कोशिश की। मधु के लिए सारे रास्ते बंद थे। एक वाहिद ठिकाना जिसका सोचकर इसने सब कुछ छोड़ दिया, वो भी ऐसे गायब हुआ जैसे बादलों में सूरज। मधु को इस रात खुद पर तरस आ रहा था। आगे कुआं पीछे काई वाली कहावत इस पर बिल्कुल सादिक नजर आ रही थी। वो बारी वजूद के साथ एक बार फिर उठ खड़ी हुई। जो हुआ इसने सोचा ही नहीं था। चौधरी साहब के घराने के साथ इनके ताल्लुकात कई साल पुराने थे। चौधरी साहब के मिजाज से वाकिफ होने के बावजूद भी इसे लगा था कम से कम वो इसे एक रात के लिए पनाह जरूर देंगे। लेकिन इंसान के हजारों अंदाजे गलत साबित होते हैं। राम की उंगली पकड़कर चलती हुई जब वो जरा आगे आई तो इसे लगा वो जिंदगी में फिर कभी चलने के काबिल नहीं रहेगी। अक्षय दरवाजे पर हाथ ठिकाए गजबनाक निगाहों से इसे देख रहा था। वो ये क्यों भूल गई? अक्षय अक्सर नशा करता था, इसलिए इस पे नींद की गोलियां ज्यादा असर नहीं करती थी। वो यहाँ से निकलते वक्त कम से कम बाहर से दरवाजा ही बंद कर देती। लेकिन सारे तूफान इस एक ही रात में आने वाले थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।